بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک خصلتوں کے اجتماع کا نام ادب ہے، اور ادیب وہ شخص ہے جس میں نیک خصلتیں موجود ہوں۔ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرنے سے جنت تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کی اطاعت میں ادب بجا لانے سے اللہ رب العزت تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی عبادت کے لیے انسان کو علماء کی صحبت کی ضرورت ہے، اور اس عبادت میں ادب بجا لانے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت کے اولیاء کی صحبت لازمی ہے۔ اور یہ اولیاء اللہ کی صحبت انسان کو اللہ رب العزت تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اولیاء سے انسان وہ ادب سیکھتا ہے کہ جو ادب انسان کو رب کائنات جل وعلا تک پہنچا دیتا ہے۔ امام احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ توحید ایسا موجب ہے جس سے ایمان بالرسالت واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا جس کا ایمان نہیں اس کی توحید بھی نہیں۔ اور ایمان ایسا موجب ہے جو شریعت کو واجب قرار دیتا ہے، لہٰذا جس کی شریعت نہیں اس کا نہ ایمان ہے اور نہ ہی اس کی توحید ہے۔ اور شریعت ایسا موجب ہے جس سے ادب واجب ہوتا ہے، لہٰذا جس کے پاس ادب نہیں اس کی نہ شریعت ہے، نہ ایمان ہے اور نہ ہی توحید ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ الدین کلہ ادب، کہ دین سارے کا سارا ادب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی شخص کو رسوا کرتا ہے جس پر عمل اور ادب کا راستہ رک جائے۔ جس نے عمل چھوڑ دیا وہ بھی اس دنیا میں رسوا ہو گیا، اور وہ شخص کے جو عمل تو کرتا رہا لیکن ادب نہ رہا، وہ شخص پہ اس دنیا میں رسوا ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اس حال میں کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک کھلی ہوئی تھیں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو سید الانبیاء نے انہیں اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اسی حالت میں لیٹے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک کا کپڑا درست فرما لیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور باتیں کرتے رہے۔ پھر جب وہ سب لوگ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے پھر بھی کچھ پرواہ نہ کی، اور اسی حالت میں لیٹے رہے کہ آپ کی پنڈلی مبارک پر کپڑا نہیں تھا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیا۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال، اپنی وحدانیت و بلند شان، اپنی مخلوق پر اپنی فوقیت اور اپنے عرش پر اپنے اقتدار کی قسم، میں اپنے بندے اور بندی کو اسلام میں لمبی عمر عطا فرماؤں اور پھر انہیں عذاب دوں، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ اس کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں روتے ہو؟ تو سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص پر رو رہا ہوں جس سے اللہ حیا کرے اور وہ اللہ سے حیا نہیں کرتا۔ تو پیارے دوستو، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کا ادب کیا اور فرمایا کہ میں اس سے ادب اور حیا سے پیش آ رہا ہوں، کیونکہ عثمان کا ادب اور حیا فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت سفید بالوں والے مسلمان مرد اور عورت سے حیا فرماتا ہے، تو جس سے اللہ رب العزت حیا فرمائے اور ہم اور آپ جیسے لوگ، ان کی اولاد
بوڑھوں کے کنبہ کے لوگ، قبیلہ کے لوگ، ہمسائے لوگ اور اس علاقے کے لوگ اگر بزرگوں کا، سفید بالوں والوں کا حیا نہ کریں گے تو یقین جانیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ جس بزرگ سے، جس سفید بال والوں سے میں حیا کرتا تھا، تم نے اس شخص کا حیا کیوں نہیں کیا، تو بھائیو ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔